اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین صدق اللہ العلی العظیم صلوات عزیزان گرامی، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے میں نے خود پوچھا تھا کہ کس موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں، تو حضرت زینب کبریٰ سے متعلق اشرے کا بھی عنوان ہے اور میرا بھی موضوع جناب زینب کا خطبہ اور جناب زینب کا جہاد اور ان کی شخصیت رہے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، آواز بلند نعرہ سلوات۔ عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 158 ہے، جس کو جناب زینب کبریٰ نے دربار یزید میں تلاوت فرمایا ہے۔ بہت اہم ہوتا ہے عظیم ہستیوں کا آیت کا تصریف کرنا۔ I've been asked to speak in Urdu, but I do see a lot of young people. If you do wish me to switch between English and Urdu, I can continue to do that. اردو میں جاری رکھوں گا، جہاں جہاں آپ کہیں گے میں انگلش کے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں۔ قرآن کی آیات بہت اہم ہیں، لیکن بعض اوقات ہم آیات کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا ہمیں معصومین چاہتے ہیں سمجھنا۔ تو اب یہ آیات کی تلاوت خاص مواقعوں پہ اہل بیت کا انجام دینا، یہ خود علامت ہے کہ یہ آیت خاص پیغام رکھتی ہے اس جگہ کے لیے۔ جناب زینب کبریٰ کا دربار یزید میں اس آیت کی تلاوت کرنا بہت بڑا پیغام ہے۔ آیت کی جلدی سے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ موضوع کو جاری رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ آج ماحول پیش کر سکوں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے صحیح طرح سے سو نہیں پا رہا ہوں، آرام نہیں کیا، میرا چہرہ شاید بتا رہا ہو، تو جو پیش کروں گا مطالب انہیں قبول فرمائیے گا۔ جناب زینب نے جب خطبہ دیا تو اس میں بی بی نے اس آیت کی تلاوت کو اس انداز سے پیش کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
یہ جو کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم کہ جب ہم انہیں مہلت دے دیتے ہیں خیر لانفسہم یہ مہلت دینا ان کے لیے اچھائی ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ اور زیادہ کر لیں. بس یہ بہت اہم پیغام ہے کہ اللہ کافروں کو مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں. ہم میں سے بہت سے یہ سوچتے ہیں یہ ظالم ہے کافر ہے یہ اللہ اتنی سے مہلت کیوں دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے تاکہ وہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے تو اگر مہلت دیتا تو میں توبہ کر لیتا. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے بہت سے کافروں کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اتنے گناہ کر لیں کہ اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور وہ یہ نہ کہہ سکے مہلت دیتا تو میں توبہ کر لیتا. اور کتنی مہلت چاہیے تھی اور کتنے افراد کو قتل کر کے آتا. اب صدام نہیں کہہ سکتا مہلت ملتی تو توبہ کر لیتا. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے. یزید نہیں کہہ سکتا مہلت ملتی تو توبہ کر لیتا. عزیزان گرامی کے جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں اللہ انہیں زیادہ مہلت دیتا. کبھی پریشان نہ ہوا کیجئے ظالم کی مہلت کو دیکھ کے. اللہ مہلت زیادہ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے یہ ظلم ہی کرے گا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسے ظالم ہوتے ہوئے مہلت مل رہی ہے. بہت سے افراد صدام کی مہلت کو دیکھ کے برگشت کر رہے تھے دین چھوڑ رہے تھے. کہاں ہیں امام حسین مولا پاس مدد کیوں نہیں کرتے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی انہیں معلوم ہے کہاں مدد کرنی ہے. یہ ظالموں کو اللہ جیسے اردو میں بھی ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے. اردو میں شاید آپ نے سن رکھا ہو کہ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے. تو کبھی دیکھ کے پریشان نہ ہو. آج دوبارہ وہی دور ہے کہ جہاں پہ بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. دوبارہ دنیا میں اتنا ظلم بڑھ گیا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے. نہیں پریشان نہیں ہو. اللہ جب بھی ظالموں کو تو مہلت دیتا ہے. میں پاکستان کے حالات پہ نہیں پڑھ رہا میں جنرلی ایک مجلس پڑھ رہا ہوں اس کے اندر جو فٹ ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی میں خطبے کا پورا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بنیاد جو بناؤں گا موضوع میں نے اس آیت پہ کبھی اشارہ نہیں پڑھا ہے. مجھے اس سال 25 سال ہو گئے ممبر پہ. مولانا موسم کی سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات 98 سے میں نے مجالس شروع کی تھی. 99 میں پہلا اشرہ پڑھا تو اس سال میرا 25واں یہ اشرہ تھا محرم الحرام کا. تو اب نئے موضوعات میں اس لیے بعض وقت پوچھ لیتا ہوں کہ بھی خود ہی آپ موضوع دے دیں تاکہ اس حساب سے انسان تیاری کر لیتا ہے. نئے نئے موضوعات سوچنا بھی آسان نہیں ہوتا. مجھ جیسا آدمی کہ جو پورے سال ہی سفر کرتا رہے اردو والا بھی انگریزی والا بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے ایک موضوع نیا تیار کیا ہے شاید دل کو لگے سنیے گا. مجھے بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجھے تو اس لیے میں نے کوشش کیا کہ ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں. شاید یہاں سے اور لوگ بھی سن لیں گے. تو نشر ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم نشر ہو رہا تو انشاءاللہ نشر ہوگا تو میرا کوشش ہے کہ میں اس کے اندر کچھ نئے پہلو آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزیزان گرامی اول سفر کو 61 ہجری میں 61 ہجری میں فرسٹ آف سفر قافلہ پہنچا تھا شام دمشق. تو کربلا کے عاشورے کی تاریخ پہ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ جمعے کے دن تھا روز عاشور یا ہفتے کے دن. باقی دن سب غلط ہیں. جمعہ یا ہفتے کا دن تھا یہ سب کا اتفاق ہے. اور 12ویں امام کا ظہور ہوگا جمعے کے دن عاشورہ ہوگا. بہت سے روایات کے اندر موجود ہے. لیکن جب بیویاں پہنچی تو جمعے کا دن تھا اور پہلی سفر تھی وہ جمعے کا دن تھا اور پہلی سفر تھی 61 ہجری. 61 ہجری میں 61 ہجری میں 10th آف محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. جب بیویاں پہنچی تو اس وقت ایک درباری ملا تھا جس کو یزید نے دیا تھا حکم کہ اس طرح سے خطبہ دینا ہے. اب پتہ چلا جو درباری ہوتے ہیں وہ حکومتوں کو حکم پہ خطبے دیتے ہیں. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے تناظر میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جہاں جہاں حکومتوں کا دیا ہوا دستور جمعے کے خطبے میں چلے وہ یزیدی نظام ہو سکتا ہے حسینی نظام نہیں.
اللہ یہ کہ حکومت اور حاکم خود یا علی علیہ السلام ہو یا علی والے ہو اور وہ بھی عادل ہو. تو عزیزان گرامی اب وہاں پہ یزید نے دستور دیا. آپ کے ذہنوں میں ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں خطبے نماز جمعہ میں مولا امیر کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی. عزیزان گرامی تمام مسلمانوں میں جب تک کہ پنجتن پاک اور ہمارا شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کہ چہاردہ معصومین کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے خطبہ قبول نہیں, اور اگر خطبہ نہ ہو تو نماز قبول نہیں. بغیر 14 معصومین پہ درود و سلام کے نماز قبول نہیں ہے. پورے ہفتے کی افضل ترین نماز نماز جمعہ, اور نماز جمعہ بغیر خطبے کے مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ 14 کے نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے خطبہ مکمل نہیں ہوتا. آپ نے شاید یہاں پہ غور کیا ہو کہ مولانا جب نماز جمعہ پڑھاتے ہوں گے تو وہاں پہ رسول خدا سے لے کے 12ویں امام تک یعنی 14 معصومین کے یہاں تک بہت سے علماء کا فتویٰ ہے کہ جناب سیدہ کا بھی نام لے کے, صرف آل کہہ دینا کافی نہیں ہے, جناب سیدہ کا تصریح کے ساتھ نام لینا ضروری ہے. 12 اماموں کا نام سب نے لکھا ہے لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں جناب سیدہ کا بھی نام ضروری ہے, چاہے بی بی ہوں لیکن بی بی کا نام بھی ضروری ہے خطبے کے اندر. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی. تو نام لے کے درود و سلام بھیجنا واجب ہے. غور سے سن لیجیے گا جملے کو, نام لے کے 14 معصومین علیہ السلام کا نام لے کے درود بھی اور سلام بھی بھیجنا ضروری ہے. اور ایسا نظام بنو امیہ نے بنایا تھا کہ مولا امیر کا نام لے کے توہین کرتے. جمعے کی نماز میں خطبے میں مولا کی باقاعدہ, اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ یعنی کہ جس طرح سے توہین کی جاتی تھی, کیونکہ وہ الفاظ دہرانا بھی گناہ ہے اور توہین ہے, تو اس لیے میں وہ الفاظ نہیں. تو اب وہ توہین کرتے تھے مولا علی کا نام لے کے, یعنی پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ علی کے نام پہ صلوات بھیجنا, اور وہ مولا کا نام لے کے توہین کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پیغمبر کی سیرت سے پوری طرح سے بنو امیہ امت کو موڑ چکے تھے. عزیزان گرامی پورا اسلام بدل دیا گیا تھا, اور ہم ایک ایسے دوبارہ دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ری ڈیفائن کرنی پڑ رہی ہیں چیزیں. تو ہم ایک ایسے دور سے دوبارہ گزر رہے ہیں کہ جہاں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بولوں گا لیکن میں اشارے کرتا رہوں گا آگے. تو عزیزان گرامی یہ دور عجیب و غریب تھا کہ جہاں مولا امیر کا نام لے کے توہین کی جا رہی ہے. پہلے ہم صرف تاریخوں کے حوالے دیتے تھے, تہذیب التہذیب میں دیکھ لیں, ابن کثیر کی سب نے لکھا کہ مولا امیر کا نام لے کے بنو امیہ 70 سال 100 سال سے زیادہ تبرہ کرتے رہے. اور اب صحیح بخاری میں مجھے مولا کے جو باب مناقب امیر المومنین وہاں سے حدیث مل گئی ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ جو خود اب میں نام لینے والا تھا, منہ سے نکلنے والا تھا, وہاں پہ نام موجود ہے. آپ جا کے باب مناقب امیر المومنین صرف 3 یا 4 حدیثیں ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, تو آپ پڑھ لیجیے گا, آپ کو خود نام مل جائے گا. اور آج کل گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹائپ کریں گے تو آن لائن آپ کو فوراً کھل جائے گی. تو وہاں مولا کا نام موجود ہے, اور وہاں پہ موجود ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بھئی تم حج میں آئے ہو, احرام باندھ رکھا ہے اور تم علی کا نام لے کے توہین کر رہے ہو, جبکہ علی کے 3 ایسے فضائل ہیں کہ اگر امت میں ایک بھی ان میں سے فضیلت کسی کے پاس ہوتی پوری امت پہ فخر کرتا رہتا. ساری حدیثیں تو پیش کرنا ضروری نہیں ہے, یا پیش کر دوں کہ وہ 3 فضائل ایسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر امت کے ایک آدمی کے پاس ایک بھی فضیلت ہوتی, کیا جیسے پیغمبر نے اپنی بیٹی علی سے بیاہ ہے. عزیزان گرامی یہ صرف مولا علی علیہ السلام کا کمال ہے کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہم پلہ ہی نہ ہوتا. دنیا میں کوئی میری بیٹی کا کف نہ ہوتا. قرآن کریم میں آیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. قرآن ابھی آپ نے سورہ اخلاص میں سنا ہو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کا کوئی کف نہیں ہے, کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے. there is no one parallel to God, اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے, ہمسر نہیں ہے, کوئی ہمسر نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں میری بیٹی کا بھی کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. بھئی یہ اگر حدیث دوبارہ سن لیجئے گا کہ سرور کائنات نے فرمایا, ہمارے ہاں شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے, دیگر
فقہ کے اندر بھی موجود ہے، دوسرے احادیث کے گروپوں میں بھی موجود ہے، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، آدم وما دون، شیخ صدوق کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کا رتبہ آدم یا کسی اور نبی کے برابر بھی ہوتا تب بھی وہ فاطمہ کا کف نہ ہوتے۔ توجہ، پھر مسلمانوں کو بتا دینا کہ اب نہ دلیل مانگنا، کیا دلیل ہے؟ علی انبیاء سے افضل ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام کہ جناب سیدہ سلام علیہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ تو یہ ایک دوسری فضیلت کہ وہیں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ 3 میں سے ایک بھی فضیلت ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ سرور کائنات نے خیبر میں فرمایا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، جو آخری حصہ ہے وہ انہوں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ جب کرار کہہ دیا تھا تو غیر فرار کی کیا ہے؟ غیر فرار کی ضرورت ہی، لیکن پیغمبر تصریح کر کے بتا رہے ہیں اب تک جو گئے تھے وہ اور ہے، اب جو جائے گا وہ اور ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جملہ میں پڑھ گیا ہوں، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی فضیلت ہے، امت میں اگر کسی ایک کے لیے پیغمبر نے یہ جملہ کہا ہوتا پوری امت پہ فخر و مباحت کرتا، پیغمبر نے میرے لیے کہا۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے۔ میرا سوال جو تک نہیں پہنچے ہیں، کچھ بھائی پہنچ گئے میرا سوال جو نہیں پہنچے، کیا اللہ کو سارے انسانوں سے محبت نہیں؟ کیا اللہ کو ساری مخلوقات سے محبت نہیں ہے؟ کیا سارے مسلمانوں سے محبت نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ہاں ہوں کرنے والے بھی 2-4 ہی ہیں یہاں۔ بھئی کیا اللہ کو سارے مسلمانوں سے محبت نہیں ہے؟ اتنے ڈر کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کو صرف انسانوں سے نہیں، یعنی تمام ساری مخلوقات سے محبت ہے۔ آپ میں سے کوئی جانور کو بھی پانی پلا دے تو اللہ خوش ہو جاتا۔ اللہ کو جانور سے بھی محبت ہے۔ حدیث میں ہے سرور کائنات کی کہ اگر میرے کسی امتی کے پاس صرف اتنا پانی ہو کہ وضو کر سکے اور صحرا سے گزر رہا ہو، وہاں ایک جانور کو دیکھے جو پیاسا مر رہا ہو تو وہ وضو نہ کرے، اسے پانی پلا دے، تیمم سے نماز پڑھ لے، نماز ہو گئی۔ بھائی وضو واجب ہے، اضطراری حالت میں تیمم ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر کوئی مخلوق نجس العین بھی ہو، پیاسی ہو تو اسے پانی پلا لو، اضطراری تیمم کر لو۔ جانور کا پانی پینا اللہ کو اتنا پسند ہے تو حبیب خدا نے فرمایا۔ تو جانے گرامی وہاں پہ یہ دیکھیں اللہ کو سب سے محبت ہے، جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اللہ کو سب سے محبت ہے، لیکن حبیب خدا صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری ہے، اس مقام پہ بالکل صحیح ہے کہ یحب اللہ و رسول، بھائی اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی سب سے محبت ہے، رسول خدا کو بھی سب سے، لیکن جیسی اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت علی سے ہے ویسی کسی سے نہیں۔ اب پہنچ گئے ہیں، شاید اب پہنچ گئے ہیں۔ توجہ فرما رہے تھے جانے کے لیے یحب، یہ عجیب و غریب حدیث ہے نا کہ جیسا جناب امیر سے محبت ہے۔ وقت نہیں تیزی سے چل رہا ہوں تو اب یہ دربار کو پیش کر رہا تھا کہ جناب مولا کا وہاں توہین ہوتی تھی خطبوں میں، ممبروں سے، یہاں تک
مورخین نے لکھا ہے کہ پورے اس وقت عالم اسلام میں صرف اور صرف ایک صوبہ تھا جس کا نام ہے سیستان، اور مشہور وہ صوبہ اب ہوا ایک نجف اشرف کے مرجع تقلید کی وجہ سے، اور فارسی میں اس کا پرانا نام تھا سگستان۔ اب میں ترجمہ نہ کروں تو زیادہ اچھا ویسے کہ اس کا نام اب کیوں رکھا گیا۔ سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، سگستانی کتوں کی سرزمین۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پورے عالم اسلام میں، پورے کے پورے نارتھ افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، یہ سارے کے سارے حکومت تھی مسلمانوں کی، اور کہتے تھے پورے کے پورے عالم اسلام میں بنو امیہ نے جب حکم دیا تو ہر ممبر سے ہر جمعے کے خطبے میں مولا علی کا نام لے کے توہین ہوتی۔ لیکن سیستان وہ علاقہ تھا جس نے انکار کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم علی پہ لعنت نہیں کریں گے، تو ان کو انہوں نے نام رکھ دیا اس کا سگستان رکھا، پھر وہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، پھر وہ سیستان ہو گیا۔ پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی، اور آج تک وہ علاقہ مشہور ہے۔ اب شیعہ علاقہ نہیں ہے اس وقت، لیکن وہاں پہ پھر بھی بہت شیعہ، سیستان اور بلوچستان ایران کے وہ دو صوبے ہیں کہ جہاں پہ اکثریت شیعہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بہت شیعہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ سیستان والوں کے لیے سب سے بڑا عزت کا سبب یہ کہ وہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو تمام دشمنان اہل بیت کی آنکھوں کا خار ہے۔ پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں، آنکھوں کا خار سمجھتے ہیں؟ تمام دشمنان اہل بیت، تمام دشمنان اہل بیت، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی فرقہ ہو، جو بھی دشمن اہل بیت ہوگا۔ جب پوچھا نا مولا سے کہ مولا آپ کے اتنے شیعہ ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، آپ کو زیادہ کون منظور نظر ہے؟ کہ جو ہماری دشمنوں کی آنکھوں کا خار ہو۔ یہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء، ان کی بے انتہا قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو نکیل ڈال رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بوڑھے افراد ہیں، یہ کیسے کچھ کر لیں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کربلا میں حبیب بزرگ بھی ہوں تو جوانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کوئی سلمان فارسی ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، مالک اشتر، جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے، مولا امیر سے بھی سن و سال میں بزرگ تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، 67-68 برس کے تھے، مولا امیر سے بھی زیادہ 5-7 سال بڑے تھے، بوڑھے تھے، سفید داڑھی تھی، سفید مونچھیں تھیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کمر پہ پٹکا باندھ کے آتے تھے۔ مولا علی نے اپنی فوج کا سپہ سالار بوڑھے کو بنایا تھا، جانتے تھے بوڑھا ہے لیکن نظر عقاب کی کمر ایسی ہے کہ جب ڈٹے گا تو ساری شام کی فوج اس سے بھاگے گی۔ علی والے بزرگ بھی ہو جائیں تو جوان ہی ہوتے ہیں۔ جانے کے نامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں تو یہ سارا ماحول میں نے سارا ماحول بنایا ہے تاکہ یہ جناب زینب کا جملہ پیش کر سکوں۔ تو یعنی پہلی سفر، یکم سفر، اول سفر، فرسٹ آف سفر 1661 ہجرہ، جب بیبیاں پہنچی، اور میں مصائب کے جملے اب یہاں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں پھر ماحول بدل جائے گا، کہ جب بیبیاں پہنچی تو جمعے کا دن تھا، یزید نے ایک درباری سے کہا خطبہ دے، مولا علی کو اس نے نام لیا، پھر امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لے کے توہین کی، اور کہا ایک باغی تھا حسین، اور اس نے خطبے میں مولا حسین علیہ السلام کو واجب القتل بتایا۔ میری باتیں پہنچ رہی؟ اور یہ میں کھل کے اس لیے پڑھوں گا چاہے پوری دنیا میں نشر ہو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آپ کے دلوں سے دشمنانے جو دشمن اہل بیت ہے نا، ان کی نفرت کم نہیں ہونی چاہیے۔ میری باتیں واضح ہو رہی؟ فضان گرامی، اس نے باقاعدہ کہا کہ بھئی یعنی مفتی سے فتوی تو لیا تھا نا کہ حسین نے بغاوت کی ہے، جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے، حسین باغی ہیں واجب القتل ہے، یہ فتویٰ دیا، اور اس پہ فتوے پہ 5000 مفتیوں نے دستخط کر دیے۔ یہ آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بل پاس ہو رہے ہیں، فتوے آ رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تو یزیدیوں نے بھی فتویٰ دیا تھا۔ میرے موضوع کو آپ کینیڈا میں سنیے گا، لیکن میں اپنے عادت سے مجبور ہوں
جو میں پڑھتا ہوں، میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سری پڑھتا ہوں، تو عزیزان گرامی یہ آج نئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ فتویٰ دے دیتا ہے، یہ پرانا دستور ہے۔ تو یزید نے درباری سے ایک سے فتویٰ لیا تھا کہ میں حسین کو، اب یہ فتووں کی نے کیا ضرورت تھی؟ عزیزان گرامی آل محمد کو ضرورت نہیں تھی کسی سہارے کی، کیونکہ وہ خود سند تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، یہ آج کے حکمران اپنے اجداد کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ خود سند نہیں ہے، نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث، اس لیے درباری ملاؤں کو سونے چاندی کے سکے دے کے قلم خریدتے ہیں، فتوے دلواتے ہیں۔ یہ فتوے نئے نہیں ہیں۔ بیدار گرامی یزید نے بھی فتویٰ دلوایا، اور میں نام نہیں لوں گا اس قاضی کا، آپ نے شاید سن رکھا ہو، پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام اپنے ہی دور خلافت میں اپنے ہی عدالت میں ایک کیس ہار گئے تھے۔ کسی نے کہا تھا نا، یہ جس نے مولا کے خلاف دیا تھا نا حکم، اسی نے حسین کے خلاف بھی فتویٰ دیا تھا۔ اب بات واضح ہوئی، مولا کیس ہارے نہیں تھے کہ غلط تھے، قاضی فاسق تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مولا کا اپوائنٹڈ نہیں تھا، پچھلوں کا اپوائنٹڈ تھا، پھر مولا نے تصحیح۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند سلوات۔ علماء کرام موجود ہیں، میں کوشش کروں گا اس طرف بغیر دیکھے پڑھوں۔ ایک بہت بڑے استاد نے کہا تھا کہ خطیب وہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بھی عالم آ جائے تو سارے مجمع کو بھلا کے اسی کے لیے پڑھتا رہے۔ تو استاد ہمارے قبلہ و کعبہ ہمارے قوم مقدس کے ساتھیوں سے بہت بزرگ، محترم، سینئر، اور ہمارے کہہ لیجیے کہ ان سے بہت پرانی محبت و دوستی ہے۔ اب ان کے سامنے میں بالکل ان کو دیکھ کے نہیں پڑھوں گا، کوشش کروں گا میں اپنا موضوع جاری رکھوں۔ تو عزیزان گرامی جو میں نے پیش کیا تھا کہ جناب مولا کائنات کے لیے جس نے مولا کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اسی نے جناب سید الشہداء کے خلاف فتویٰ دیا۔ اب یزید نے فتویٰ لیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ بھئی اپنے خطیب سے کہا جس نے خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ دیا پہلی سفر کو، اس نے مولا امیر کا نام لے کے توہین کی، امام حسن کا نام لے کے کہا کہ نہیں یہ لوگ ایسے تھے، اور اب وہ الفاظ مناسب نہیں۔ تو یزید نے جب اس سے خطبہ دلوا دیا، خطبہ ختم ہوا، تو مولا سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زنجیریں سنبھال کے کھڑے ہوئے کہ میں بھی خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ تو یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بیبیوں کے لیے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں پہ بیبیاں سب بیٹھی تھیں۔ مولا سجاد کو جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا وہاں بٹھایا گیا زنجیروں کے ساتھ۔ تو اب میں مصاحب کے جملے بھی نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو یزید نے کہا جلاد سے اور اپنے سپاہیوں سے انہیں روک دو، یہ خطبہ نہیں دے سکتے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ مولا سجاد کے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا اس فوجیوں نے اور سپاہیوں نے یزید کے، اور مولا کو بٹھا دیا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ قیدی ہیں۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام علیہا قیام پذیر ہوں۔ اب میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، ذرا جملے سن لیجیے گا۔ بی بی نے کس سے سیکھا تھا؟ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو راہ ولایت کی پہلی مجاہدہ فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تھا۔ اب چوتھے علی پہ پابندی تھی، ثانی زہرا نے قیام کیا۔ بی بی نے ماں سے سیکھا تھا امام وقت پہ پابندی ہو تو سب سے بڑا جہاد کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ اگر میری بات پہنچ گئی بھئی، رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجہاد، سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں،
جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ اب ماحول تیار ہو گیا۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا کہ میں پیش کر سکوں بی بی نے کن حالات میں خطبہ دیا۔ ابھی بھی میں مکمل نہیں کر سکا، ذرا سارے بھائیوں کی میری توجہ رہے، میرے بزرگ میرے بچے اگر اس کو سن لیں گے۔ جب بیویاں آئی تھی نا مولا سجاد کے ساتھ دربار میں، تو یزید بار بار پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ بی بی کا نام لیتا، تصریح کرتا، بی بی سے ہم کلام ہوتا، یعنی کوشش کر رہا تھا کہ بی بی جواب دیں۔ بی بی جواب نہیں دیتی۔ بی بی کا جواب نہ دینا بہت اہم ہے۔ تو بھئی میرے کچھ بھائی پہنچ گئے۔ بی بی دیکھیں بار بار یزید پوچھتا ان میں زینب کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا یہ جناب زینب۔ اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر بات کی، پھر بی بی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے سلام کیا۔ اسلام میں سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، جواب دینا واجب۔ جناب زینب نے اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، کچھ بھائی پہنچ گئے۔ جناب زینب نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اگر کسی مفتی میں جرت ہے تو کہے نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مانے یزید کو مسلمان نہیں مانتے۔ اگر اس ضمن میں ایک جملہ میں بھی کہہ دوں، توجہ، سارے کے سارے مفتیان دین سے کہیے جسے نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا؟ چلیں میں اپنے مزاج کے مطابق اور سخت جملہ کہہ جاؤں۔ اگر جناب زینب نے جس کے سلام کا جواب نہیں دیا، اگر کوئی مفتی اسے رضی اللہ کہے تو اس مفتی پہ بھی بے شمار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں تو جانے گرامی اب تک بہت زیادہ کوشش کرتا رہا یزید کہ میں ایک مرتبہ بی بی سے کلام کر لوں، میں بات کروں، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ جب مولا سجاد پہ پابندی لگا دی نا، خطبہ نہیں دے سکتے آپ، قیدی ہیں، قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے ہماری بز میں۔ اب جناب زینب ایک مرتبہ قیام پذیر ہوتی ہیں، بی بی کھڑی ہو گئی۔ یزید نے فوراً جلاد سے کہا تازیانہ اٹھاؤ، روک دو۔ سارے کا سارا مجمع دیکھنے لگا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بوڑھی خاتون ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، اب تک یزید کلام کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہے۔ توجہ، ابھی میں مسائب پہ نہیں آیا ہوں۔ اب تک یزید بار بار کلام کرتا رہا، بی بی جواب۔ اب بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے یزید کو دیکھا، بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں، بی بی نے ایک مرتبہ کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ یبنت طلقاء۔ بھئی علماء کہتے ہیں طلیق کی جمع یہاں پہ طلقاء۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا چلا جا، نہیں مار رہا، اسے کہتے ہیں طلیق۔ بی بی کہہ رہی ہے یبنت طلقاء، طلیق کے نہیں۔ اور یزید بھول گیا اپنے اجداد کو، فتح مکہ پہ میرے بابا نے جانے دیا تھا۔ بھئی میری آواز آ رہی ہے نا سب؟ تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ بھول گیا اپنے اجداد کو، تو کن کا بیٹا؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ جنہیں دانے دیا تھا، ان کی اولاد۔ ایزان گرامی بس یہ بی بی ہی کی جرت ہے، ظالم حاکم کو آئینہ دکھا رہی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ آج تو حکومت میں آ گیا۔ وہ بار بار کیا کر رہا تھا؟
وہ اس وقت مولا سجاد کے اور عارف امام کے الفاظ ہیں، کئی کتابوں کے اندر ہیں کہ شراب کا جام ہاتھ میں تھا، قرآن کے اوراق رکھے تھے، بار بار شراب رکھتا تھا، شطرنج کھیلتا تھا اور بہت سے گناہ کر رہا تھا، اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل والا ملک۔ یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا میرے اجداد کو نیچے دکھانے کے لیے، کہہ دیا کہ ایک خدا ہے جو نظر نہیں آتا، محمد نبی ہے، ایک فرشتہ قرآن لاتا ہے، نہ میں خدا کو مانتا ہوں، کیونکہ نشے میں تھا۔ آپ جانتے ہیں نا جب انسان غنودگی میں ہوتا ہے نا تو بہت سی سچ باتیں کہہ جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ تو بار بار کیا کہہ رہا تھا؟ بنی ہاشم کا کھیل تھا، کہہ دیا اندیکھا خدا ہے، کوئی فرشتہ کوئی محمد، نہ میں محمد کو مانتا ہوں، نہ میں فرشتے کو مانتا ہوں، نہ اندیکھے خدا کو، نہ قرآن کو۔ اگر آج بدر و احد میں مرنے والے میرے اجداد زندہ ہوتے تو مجھ پہ ناز کرتے، میں نے محمد کی نسل سے بدلہ لے لیا۔ یہ اسلام نہیں تھا، بدر و احد کا بدلہ تھا۔ جب اس نے بدلے کی بات کی تو جناب زینب نے یاد دلایا، کون سا بدلہ؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے معاف کیا۔ بلکہ ایک جملہ اب میں پڑھے بغیر آگے نہیں جا سکوں گا، یہ جملہ میں آواز آ رہی ہے؟ جانے گرامی، یہ جملہ میں پاکستان میں تو بین ہے لیکن پڑھا آیا ہوں، پابندی ہے لیکن پھر بھی میں پڑھ دیا۔ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، جب لکھا تھا نا شام والے نے مولا امیر علیہ السلام کو خط لکھا کہ یا علی، اتنے آپ جانتے ہیں نا 1.5 سال صفین جاری رہی، 1.5 سال سے زیادہ صفین کی جنگ ہے، تو اس نے خط لکھا کہ یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، 80,000 آدمی مارے جائیں گے، اتنے لوگ مارے گئے میری طرف سے، اتنے آپ کی طرف سے، تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑنے کا کیا فائدہ ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے تو ہیں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں، خاندان ملتے جلتے ہیں، میں بنو امیہ سے آپ بنی ہاشم سے، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو مولا نے لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ مولا نے خط لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں من النبی ومنکم المکذب۔ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے فرماتے ہیں میرا سب سے پسندیدہ خط ہے، ہوا من محاسن کتبہ، یہ مولا امیر کا سب سے خوبصورت خط، میرا بھی فیوریٹ خط ہے۔ مولا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سید رضی؟ مولا نے لکھا من النبی، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، ومنکم المکذب، تو جس خاندان سے، تمہارے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، اس کے نانا کا، کیونکہ نانا تو کافر ہی مرا تھا، اس کا نام لے سکتے ہیں، عتبہ۔ اب ایسے کردار ہے خدا کی قسم ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے پیغمبر کی تکذیب کی تھی، مولا نے اس کو لکھا کہ بھئی تیرے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، کہا کہ من الصدیق، توجہ سے سنیے گا تم لوگوں کو، مولا فرماتے ہیں ہم وہ من النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہم میں اللہ کا شیر، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، اس کا ماموں جسے خط لکھا تھا ولید کا، وہ بھی کافر ہی مرا تھا۔ کافروں کے تو نام لے سکتے ہیں، منافقین کے نام نہیں لے سکتے، کافروں کے نام نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اب بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس کے نانا کا تذکرہ کیا، پھر مولا نے کہا تیرا ماموں، پھر آپ نے فرمایا، کہا کہ منا سیدۃ النساء، کائنات کی ملکہ فاطمہ الزہرا ہم میں سے، ومنکم حمالۃ الحطب، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، توجہ، ابو لہب پیغمبر کا چچا تھا، بیوی کا نام ام جمیل، جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے ام جمیل کے، نام ام جمیل نے لیا لیکن کہا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو پیغمبر پہ اوجڑی پھینکتی تھی، جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی، رشتے سارے ایسے تھے، پتہ نہیں کتنا کھولوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جملے کو سن لیجئے گا، مجھے بی بی سے رد دینا ہے عزیزان گرامی۔ تو جناب مولا کائنات نے کہا منا سیدۃ النساء منکم حمالۃ الحطب، اپنے خاندان کا مقابلہ ہم سے نہ کرنا، ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ، تم میں جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے،
یعنی حسن و حسین، وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے، یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی، جس سے میں نے تیرے بھائی ماموں اور نانا کا سر قلم کیا تھا، ذاک السیف، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ میں یہ جملہ پڑھنے والا ہوں، جب یہ جملہ پڑھتا ہوں خدا کی قسم میں محسوس کرتا ہوں یہاں نہیں نجف میں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو قبضہ۔ اب وہ تلوار توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ تو کہتا ہے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، تو لڑنے کے لیے ایک تلوار تو لے آ، دوسری میرے پاس ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو عمر عاص اس کا ایڈوائزر تھا، نام تو جانتے ہیں، ویسے اگر نہ پتہ ہوتا زیادہ اچھا ہوتا، کردار اس کا بھی بیان کے لائق نہیں۔ تو اس نے اس سے ایڈوائز لی، اس نے کہا بھئی یہ علی نے خط لکھا ہے، کیا مشورہ ہے تیرا؟ کہا اچھی بات ہے، ایک تلوار تو لے، جا کے علی سے لڑ لے۔ اس نے کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں، تو خواب دیکھ رہا کہ میں علی سے لڑنے جاؤں اور لاش واپس آئے اور تو خلافت پہ قبضے کر لے۔ عزیزان گرامی، خود اس کا جملہ کہ جو ذوالفقار سے لڑا واپس نہیں آیا، کہا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا تھا لڑنے جاؤں کہ نہیں، پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھوں۔ کہا پھر سن، علی کے خط کا کوئی جواب نہیں، جو لکھا ہے سب سچ ہے، تیرا خاندان ایسا ہی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں خط میں لکھا، جناب زینب نے اسے اس کی اوقات اس کے دربار میں آئینہ دکھا کے بتائی۔ بھول گیا تیرے اجداد کون ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں۔ آج کے وقت تمام ہو گیا، جملے سن لیجئے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا، زینب کا خطبہ کہا ہے تو غور فرمائیے گا، علی کی لہجے میں اللہ نے کلام کیا، علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا، علی نے بات نہیں کی کسی کے لہجے میں، علی کے بعد سوائے علی کی بیٹی کے کسی نے بات نہیں کی علی کے لہجے میں۔ آقا سے بلند نعرہ صلوات۔ اس پہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں پیش کروں گا کہ جناب زینب کے وہ جو کیوں کہا حضرت عبداللہ مکفوف نے کہ علی کا لہجہ، یہ عام آدمی نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا، حضرت عبداللہ مکفوف ہیں رضی اللہ عنہ، جلیل القدر آدمی، بہت جلیل القدر ہیں۔ رضوان کرام میں وقت نہیں ہے تفصیل، انشاءاللہ مجھے اگر یاد دلائیں گے تو میں کل اس پہ پیش کر دوں گا، یہ پرسوں۔ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو بھول گیا اپنے اجداد کو؟ جب نہ تو لقا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، خطبہ دوں گی۔ ایک مرتبہ سارا دربار شور مچانے لگا، کہا کہ یزید یہ بوڑھی خاتون ہے، قیدی ہے، بولنے دے، کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ یہ الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جب خطبہ شروع کیا، اب یزید نے دیکھا سارا اس کا دربار اس کے خلاف ہو گیا، اس نے دیکھا کہ جلاد اگر یہاں پہ کچھ بھی کہے گا یا تازیانہ اٹھائے گا تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا بیٹھ جا۔ عزیزان گرامی، اس وقت جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، اور یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، بی بی نے اس خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ، یہ جو کافر ہیں یہ گمان نہ کریں کہ جو انہیں ہم مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے اچھا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ زیادہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، بہت سے ایسے مصائب جو پڑھے نہیں جاتے، ایک ایسی بی بی کے مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں احد کے، کہ یہ پڑھے نہیں جاتے عام طور پہ۔
کہ یاد رکھیں ظلم ابھی بھی جاری ہے. ایک بی بی ہیں، نام ہے حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا، پھپھی ہیں رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی بہن ہیں. میں پوری تمہید باندھ رہا تھا تاکہ میں وہاں پہ لے جا سکوں، پیش کر سکوں. بہن ہیں جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کی، جناب حمزہ کی. احد کے میدان میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. احد کے میدان میں جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی، تو جناب حمزہ کا مسلح کر دیا گیا. اسلام میں مسلح کرنا حرام ہے. اب میں بچوں کے لیے صرف اشارے میں پیش کروں گا. مسلح کیا کرتے تھے کہ وہ ناک کاٹ دیتے تھے، ہونٹوں کو کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے، انگلیاں کاٹتے تھے، اور پھر بعض اوقات سینہ چاک کر کے آذان نکال لیتے، دل، جگر نکالتے، دل نکالتے. تو یزید کی دادی ہندہ نے جناب حمزہ کا مسلح کر دیا اور ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی تھیں، اور اس نے ہار بنایا. اور اس نے ایک مرتبہ چھٹے امام سے روایت ہے، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، جگر نکالا اور کھانا چاہتی تھی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جگر کو اتنا سخت کر دیا تاکہ کافرہ کے جسم کا حصہ نہ بنے. اس نے چبایا، کہا کہ نہیں مجھے ہار بنا دے. جب وہ چلی گئی نا تو آپ جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے سوال کیا، مجھے کوئی میرے چچا کی خبر لا کے دے. یعنی پیغمبر خود اظہار کر رہے ہیں میں چچا سے کتنی محبت کرتا ہوں. کہا مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ میرے چچا کی کیا حالت ہے. ایک صحابی نے آواز دی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا تھا آپ کے چچا کہاں جنگ کر رہے تھے. کہا جاؤ جا کے دیکھو. جب اس نے آ کے دیکھا نا مسلح ہو گیا ہے، تو بری خبر دینا مکروہ ہے. اس نے کہا میں پیغمبر کو بری خبر نہیں دے سکتا کہ آپ کے چچا کی آنکھیں ناک کاٹے گئے، ان کے لبوں کو کاٹا گیا، کان کاٹ. تو ایک مرتبہ وہ رونے لگا کہ نہیں میں نہیں جا کے بتاؤں گا. پیغمبر نے آواز دی اور ناسخ و تواریخ کے عجیب و غریب جملے ہیں. کہا یا علی آپ خود جائیے دیکھیے چچا کی کیا حالت ہے. جب مولا آئے نہ دیکھا چچا کی یہ حالت ہے، وہیں رونے لگے. شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھئی میرے ساتھ رہیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. شیر خدا کئی مقامات پہ روئے ہیں، ان میں سے ایک مقام احد کا میدان ہے. جب جناب حمزہ کو دیکھا، جناب سرور کائنات اٹھے، خود آئے، اور جب آئے نا اور آ کے دیکھا میرے چچا کا مسلح ہو گیا ہے، بہت زیادہ روئے. کا پروردگارہ میرے چچا کا مسلح کر دیا. تو اور میں اب بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا. اتنے میں آپ جانتے ہیں نا کہ احد میں بیبیاں آ گئی تھیں. روایات میں میں نے کئی روایات میں دیکھا ہے، سب تاریخوں میں ہے کہ خود جناب سیدہ بھی احد میں آ گئی تھی. جب پتہ چلا پیغمبر کے دندان مبارک پہ پتھر لگا ہے اور دانتوں سے خون بہ رہا ہے، تو بی بی خود آئیں کہ میرے بابا کے دندان مبارک پہ پتھر آئیں. پیغمبر کے سب لوگ پانی ڈالتے، خون نہیں رک رہا تھا. بی بی نے اپنے برقعے کا، چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا یا ابا الحسن میرے بابا کے دانتوں پہ رکھ دیجئے. مولا نے جیسے دندان مبارک پہ رکھا، رسول خدا کا خون رک گیا. جیسے خون رکا، بس بھائی تفصیل میں نہیں جا رہا. اب بیبیاں موجود ہیں. جب پیغمبر آئے تو جناب صفیہ نے ایک مرتبہ کسی سے کہا، رسول خدا سے کہو میں اپنے بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں نا بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے جناب صفیہ مکہ کی خواتین سے کہتی تھی خبردار مجھے اذیت نہ کرنا، میں حمزہ کی بہن ہوں. آپ جانتے ہیں بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں پہ. تو جناب صفیہ کو بڑا مان. جناب حمزہ بڑے قدآور، بہت خوبصورت، بہت دلیر، شجاع، اور ان کو لوگ اکثر کہتے تھے شیر کا شکار کرنے والا حمزہ، یعنی بہت دلیر تھے. تو ایک مرتبہ جناب صفیہ نے کہا کہ رسول خدا سے کہو میں بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہوں. جیسے یہ کہا جناب رسول خدا نے لاشا دیکھا، سمجھ گئے یہ بہن کو نہیں دکھایا جا سکتا، کوئی بہن برداشت نہیں کرے گی. میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب صفیہ نے پیغام بھجوایا. رسول خدا نے اس آدمی سے کہا میری پھپھی سے کہو رسول خدا نے منع کیا ہے. آنے والے نے ہاتھ باندھ کے کہا ہوگا
اے بی بی رسول خدا نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لاشے پہ نہیں آ سکتے. بھئی اگلا جملہ سنیے گا، بڑا سخت جملہ ہے. اب جناب صفیہ نے ایک جملہ کہا رسول خدا سے کہو کہ یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ اس صحابی نے انہی الفاظ سے پیغمبر سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی پھپھی فرما رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ تو روایت میں ہے، بڑے بڑے میرے مجتہدین اپنے اساتذہ سے سنا ہے، پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، جناب حمزہ پہ اڑھا دی، لاشے پہ اڑھائی، چہرے کو چھپایا، سینے کو چھپایا، تاکہ بہن نہ چہرہ دیکھے نہ سینہ دیکھے، نہ جانے کیا کیفیت رہی ہوگی. پیغمبر نے ابا اڑھا. جناب حمزہ کا قد بہت بڑا تھا، جناب حمزہ کے قدم مبارک ابھی بھی نظر آ رہے تھے، پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹی گئی تھیں. تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے آواز دی، یا علی ذرا کچھ کھجور کے پتے لے آئیے، کچھ پتے لے آئیے، میں اپنے چچا کے پاؤں چھپا دوں. پاؤں کو چھپایا تاکہ بہن پاؤں بھی نہ دیکھیں، قدموں کو بھی نہ دیکھیں. بھئی میں نے ساری تمہید باندھی ہے. اب ایک مرتبہ جناب صفیہ آئیں، جب آئیں نا تو جناب صفیہ برقعے میں تھیں، اپنا برقع لے رکھا تھا. آئیں اور جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ پھپھی کا بازو پکڑا. جناب صفیہ پیغمبر کی پھپھی ہیں. کہا پھپھی اماں یہیں پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ ہیں اپنے بھائی پہ گریہ کر لیجئے. جناب صفیہ نے بین شروع کیے، ہائے میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا، میرا وہ بھائی مارا گیا جس پہ بہن کو بڑا مان تھا. بی بی بین کرنے لگی. اچانک بین جب کر رہی تھی نا تو دونوں رسول خدا اور مولا علی رو رہے تھے، دونوں بھتیجے تھے جناب صفیہ کے. بس بھئی جملے سنیے گا، میں نے ساری تمہید باندھی ہے. بی بی صفیہ گریہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ایک مرتبہ چہرے سے ابا ہٹا دی. بس ابا کا ہٹانا تھا. جناب صفیہ بعد میں بے ہوش ہوئی. پہلے جملہ کا میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، یہ کس نے میرے بھائی کے چہرے کو ایسے کاٹا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئی. ایک بہن نے بھائی کی حالت دیکھی، بے ہوش ہو گئی. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، دو بھتیجے موجود تھے جناب صفیہ کے احد کے میدان میں. ایک بھتیجے کا نام محمد تھا، دوسرے بھتیجے کا نام علی تھا. رسول خدا نے دایاں بازو پکڑا پھپھی کا، مولا علی نے بایاں بازو پکڑا. ایک مرتبہ جناب صفیہ کو اٹھایا، احد کے میدان سے مدینے واپس لائے. بار بار دلاسا دیتے تھے بہن کو، بھائی کا مسئلہ ہوا لیکن دو بھتیجے موجود تھے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا میرے ساتھ چلیے. یہ احد کا میدان تھا. اب آئیے ذرا کربلا کے میدان میں. وہاں ایک اور بہن بھائی کے لاشے پہ آئی، وہاں بھی ایک بھتیجا موجود تھا، بھتیجے کا نام زین العابدین. جب بہن نے بھائی کا لاشا دیکھا پامال ہو گیا. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے کہا نانا یہ آپ کا نواسا حسین. بھتیجے کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. جب بہن بھائی کے لاشے پہ گری، بھتیجے میں طاقت تھی لیکن وہ پھپھی کو روک نہیں سکتے تھے. بی بی نے رو رو کے کہا نانا صلی علیہ ملیک السما، نانا آپ کے جنازے میں فرشتے آئے تھے، ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کا نواسا مرمل بالدماء. اتنے پتھر مارے گئے، اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، نانا چومنے کی جگہ نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.